السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل کے گھر اکثر بچے کیوں نہیں ہوتے، اور ڈاکٹروں کی رپورٹس کے مطابق وہ دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ایکسیسو انٹرکورس ہے جو بچوں کے گھر میں اولاد سے محرومی ہے، کہ یہاں اکثر بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک ہی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی کمرے میں رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملاپ کرتے ہیں۔ ان کا پچھلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے کی جو تاریخ رکھی جاتی تھی نکاح کی یا رخصتی کی، وہ دن رکھے جاتے تھے جب مینسس ختم ہو جاتا تھا، اور ولیمے کے بعد بچی کو مکلاوا کر دیا جاتا تھا، ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد وہ واپس آ جاتی تھی اور جو لڑکا ہوتا وہ اپنے گھر میں ہی رہتا تھا، تو اس سے 95% جو ہیں بچیاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہو جایا کرتی تھیں۔ مگر اس دور میں یہ اویئرنیس بچوں کو نہیں دی جاتی، اور جب یہاں اگر بچیاں مکلاوے پہ چلی جاتی ہیں تو بچہ بھی ساتھ ہی مکلاوے پہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ان کو علیحدہ کمرہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ آپس میں ملاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ عورت مہینے میں صرف ایک اپنا ایگ بناتے ہیں، جو کنسپشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مرد جو ہیں وہ سپرم ایک ہفتے میں اپنا تیار کر پاتا ہے۔ ایکسیسو ملاپ کی صورت میں مرد جو ہے وہ اپنے سپرم کھو دیتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک ایگ ہونے کی وجہ سے ہی وہ مہینے میں ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلی بار میں وہ ایگ کنسیو کر لیتا ہے، مگر دوسری بار میں رحم کا منہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہوا چلی جاتی ہے۔ ہوا جانے کی صورت میں وہ ڈائی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کے بعد بچی کو اسی طرح ہی مکلاوے پہ جانا چاہیے اور 2 ہفتے دور رہنا چاہیے، اور جس کی صورت میں بچی جو ہے پریگننٹ ہو جائے گی، اور ان کے جو بعد والی پریشانیاں ہیں وہ بھی کم رہیں گی۔ اگر کسی صورت میں زیادہ ایکسیسو ہونے کی صورت میں بھی بعض کنسپشن ہو جاتی ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایگ پری میچور ہو جاتا ہے، اور بعد میں عورت جو ہے وہ آئرن کی شائق ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو آئرن کی کمی، آکسیجن کی کمی، اور بیک میں درد اور ٹانگوں میں درد کا اظہار کرتی رہے گی، اور پھر بلکہ اکثر بچیوں کو سیزیرین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ اگر ہم نے بچے لینے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کہ بھی اس پروسیجر کو کیسے کرنا چاہیے، وہ ان کو اوویلیوشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اوویلیوشن صرف اس وقت ہوتی ہے جب مینسس کے دن ہوتے ہیں، مینسس کے پہلے دن
ایگ بننا تیار ہو جاتا ہے اور 5ویں دن مکمل ہو جاتا ہے. 6ٹھے دن عورت تیار ہوتی ہے کنسیپشن کے لیے، اور اوویلیوشن جا کر 15 یا 16 تاریخ کو دنوں کے بعد ہوتا ہے. اس وقت وہ ایگ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ باہر آنے کی تیاری میں ہوتا ہے، اس وقت کنسیپشن نہیں ہوتی. تو اس لیے اوویلیوشن جو ہے وہ صرف اور صرف مینسز کے فوراً بعد ہوتی ہے. اسی میں وہی ٹائم ہوتا ہے کنسیپشن کا، وہی ٹائم ہمیشہ سے تمام اطباء بتاتے آئے ہیں کہ ان دنوں میں بچوں کی تاریخ رکھی جائے شادی کی. ابھی پہلے سوال کے جواب کے بعد ایک اور سوال اٹھا ہے کہ اگر ہمیں بچہ چاہیے اور ہماری شادی کو 5-6 سال ہو گئے ہیں اور یا 3 سال ہو گئے ہیں، مگر ہمارے گھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ ڈاکٹروں کے مطابق ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس میں یہی اصول یہ ہے کہ خود سے کچھ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا ضرور جائے، مگر تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا جائے. یعنی کہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنا سپرم کو گین کرنے کے لیے دودھ اور گوشت کا استعمال زیادہ کرے، اور کہ بھی ان کے سپرم انکریز ہو جائیں، اور مہینے میں ایک بار اپنی بیگم کے پاس جانا چاہیے مینسز کے فوراً بعد، یعنی کہ جیسے وہ ہو جائیں مینسز سے وہ فارغ ہو جائیں. تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر عورت کو کچھ پرابلمس ہیں جیسے لیکوریا وغیرہ ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور اس صورت میں اگر کسی عورت کو بہت زیادہ ٹینشن ہے گھر بار کی، یا مرد کو اس بارے میں کوئی سی ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو درکنار کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ جب بھی ملاپ ہو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو. اور اگر عورت کو بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے وزن کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتی ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی ٹینشن کو ایک طرف رکھ دیں. اور بعض خواتین جو ہیں وہ بچے ہی کی خواہش میں بہت زیادہ ٹینس لے لیتی ہیں، جس سے پرولیکٹین ہائی ہو جاتا ہے. پرولیکٹین جو ہے وہ دماغ اور سینے کے درمیان میں ہارمونس رہتے ہیں اور نیچے کی طرف ہارمونس نہیں ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ اپنے کام کاج کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنی انوائرمنٹ کی وجہ سے، یا گھر میں ایسی کوئی فضول سی ٹینشن ہو، تو اس کو درکنار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں آرام کرنا چاہیے. مرد کو بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ اگر ان کو ایکسیسو سیکس کا خیال آتا ہے تو اس کے لیے وہ دوائی لیں. اور اگر ان کے بعض اتنا زیادہ سیکس کرنے سے ان کے سپرم کم ہو جاتے ہیں، ان کو کم از کم 2 ہفتے وقت دینا چاہیے، اپنے گین کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 1 ہفتے میں اس کے سپرم جو ہیں انکریز کرتے ہیں. اگر وہ 4 بیویاں ان کی ہیں تو وہ اگر ہر ہفتے کے بعد ایک بیوی کے پاس جائے گا تو اس میں وہ 4 بیگمات کو کنسیپشن کر سکتا ہے، کنسیو کرنے پریگننٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہفتے میں 1 بار جانا چاہیے. ورنہ کیونکہ اگر بعض حضرات جو ہیں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی اس طاقت کو گین کرنا چاہیے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکتے ہیں. اور ہیلدی کھانا کھانا چاہیے. بہت زیادہ مرچیں، اچار، نیمبو اور کھٹی چیزیں وہ بالکل نہیں کھانی چاہیے. کھٹی کے ساتھ ساتھ
خشک چیزیں نہیں کھانا چاہیے، جس سے سپرم جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اور کنسیپشن ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اس میں جو کنسیپشن کو روکتی ہے دونوں کی سٹریس ہے، وہ سٹریس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، آؤٹنگ کی جائے، بہت زیادہ تفریح کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کے گھر بچے ہو جاتے ہیں۔